نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ارزقنا اخلاص اللهم فقهنا في الدين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه یا معلم ابراہیم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی اللہم انی اسألک فہم النبیین وحفظ المرسلین والملائکۃ المقربین الہی آمین۔ امام شافعی سن 150 سے 204 ہجری تک ان کا دورانیہ تھا۔ نام اور بچپن، آپ کا نام محمد بن ادریس ہے، قریشی النسب تھے، یعنی قریش سے ان کا تعلق تھا۔ شافع ان کے جد اعلیٰ تھے، یعنی فور فادرز میں سے تھے شافع، جن کی نسبت سے ان کا نام ہو گیا امام شافعی، جن کی طرف نسبت سے آپ شافعی کہلائے۔ غزہ میں رجب 150 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، یعنی ان کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ 2 سال کے تھے کہ والدہ انہیں یمن اپنے قبیلہ ازد میں لے آئیں، جہاں امام شافعی نے اپنا بچپن گزارا، اور یہ قبیلہ عرب کے فصیح اللسان لوگوں میں سے تھا، اس لیے یہ عربی زبان کے بہت ماہر تھے۔ 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا، اور 10 سال کی عمر میں موطا امام مالک یاد کر لی، اور ان کی ان کاوشوں میں ان کی والدہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ ان کی والدہ گھر کو چلاتی اور اپنے بیٹے کی تعلیمی اخراجات اٹھاتی، کیونکہ ان کی کوششیں تھیں، ان کی یہ نیت تھی کہ ان کا بیٹا بڑا ہو کے عالم بنے۔ آج ہماری پتہ نہیں کیا نیت ہے کہ ہمارے بچے کیا بنے، لیکن پہلے کی ماؤں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ بچے جنتی ہی مجاہد بنانے کے لیے تھی۔ وہ اس لیے اللہ سے اولاد مانگتی تھیں کہ مجاہد بنے، عالم بنے، فقیہ بنے۔ اور ہم کہ مائیں ویسی نہیں رہی نا، ہم کہتے ہیں کہ آج کی نسل، آج کے بچے ٹھیک نہیں، لیکن اگر ہم اس کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو کیا نتیجہ سامنے آتا ہے؟ مائیں ٹھیک نہیں ہیں۔ ماؤں نے وہ ویژن ہی نہیں دیا بچوں کو، اس ویژن کے ساتھ پیدا ہی نہیں کیا جس ویژن کے ساتھ پیدا کرنا مقصود تھا ایک مسلمان ماں کو اپنا بچہ۔ تو یہ ماں کی کوشش تھی کہ وہ 10 سال میں موطا امام مالک انہوں نے یاد کر لی، پھر مکہ آ گئے اور چچا محترم کے پاس رہ کر علم الانساب اور دیگر علوم سیکھنا شروع کر دی۔ علم الانساب نسل در نسل صحابہ کرام کے فور فادرز کا کیا نام تھا، تابعین کے فور فادرز کا کیا نام تھا، جتنے بھی علماء اور فقہا ہیں، کیونکہ یہ ان کو آگے جا کر اس طرح کام آنے والا تھا کہ حدیث کے جمع کرنے میں جو جرح و تعدیل ہوتی ہے نا، جرح و تعدیل میں راویوں کو جج کیا جاتا ہے تاریخ کے اعتبار سے بھی۔ پیچھے بھی ہم نے ایک سٹیٹمنٹ پڑھا تھا کہ اگر شیوخ میں شک ہو تو کیسے پہچانو؟ تاریخ کے ذریعے۔ تو تاریخ کیسے پتہ چلے گی؟ جب علم الانساب یاد ہوگا کہ ان کے والد یہ، ان کے دادا یہ، پھر ان کے پردادا یہ، کون کب جا کے کس نسل سے رسول اللہ سے ملتا ہے، اور دیگر علوم سیکھنا شروع کیے۔ اساتذہ مفتی مکہ مسلم رحمہ اللہ بن خالد زنجی نے اس ذہین و ذکی اور قوت حفظ سے مالا مال بچے کو 3 برس تک اپنے علم فقہ اور حدیث سے مستفید فرمایا۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے 7 سال کا، اس کو 3 برس تک کیا سکھا رہے ہیں؟ فقہ اور حدیث سکھا رہے ہیں۔ ہم اپنے 7 سے 10 برس تک کے بچے کو کیا سکھاتے ہیں؟ ہمارے تو 20-20 سال کے بھی بچے ہیں، ہے نا؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ بچی ہے ابھی تو چھوٹی ہے، بچہ ہے ابھی تو چھوٹا ہے۔ دیکھیں ہم ان کو بڑا کریں گے تو وہ بڑے ہوں گے۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ماں نے ایک ویژن دیا تھا کہ آپ کو موطا امام مالک یاد کرنی ہے، آپ کو عربی زبان سیکھنی، اس لیے تو یہاں لے کر آئی تھی اپنے قبیلے میں۔ پھر علم الانساب سیکھا، دیگر علوم سیکھے،
اور مفتی صاحب سے کیا سیکھنا ہے؟ مفتی صاحب نے جب یہ دیکھا کہ اتنے ذہین اور ذکی ہیں اور قوت حفظ سے مالا مال ہیں، ان کا حافظہ بہت قوی ہے کہ انہوں نے قرآن پاک تو حفظ کیا ہی کیا، موطا امام مالک حفظ کر ڈالی، تو پھر اپنے علم و فقہ سے مستفید فرمایا۔ بعد میں اپنے استاذ کا خط لے کر مدینہ پہنچے، امام شافعی امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے، جنہوں نے ان کی گفتگو اور ذوق علمی سے متاثر ہو کر قبول فرما لیا۔ یعنی والدہ جب مکہ سے نکلیں تو انہوں نے ان کے استاذ محترم سے فرمایا کہ خط لکھ دیں تاکہ امام مالک ان کو اپنی کلاس میں بیٹھنے کی اجازت دیں۔ جب یہ خط لے کے پہنچے استاد محترم کے پاس، کیونکہ بچے تھے 10 سال کے یا اس کے آس پاس عمر ہوگی، جب وہ وہاں پہنچے تو امام صاحب دیکھ کر یہ کہیں گے نا کہ آپ تو بچے ہیں، کیسے آپ ہماری کلاس میں بیٹھ سکتے ہیں؟ پھر جا کر خط دیا تو امام مالک کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے بھی خط کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر جب انہوں نے بتایا کہ میں نے آپ کی موطا یاد کر لی ہے، حفظ کر لی ہے، تو امام مالک فرماتے ہیں اچھا سنائیے۔ تو جب بغیر غلطی کے سنائی تو ان کی قدر و منزلت بہت بڑھ گئی، اتنی بڑھ گئی کہ ان کو پہلی صف میں بٹھایا کرتے تھے امام شافعی کو۔ 3 برس امام مالک رحمہ اللہ کی خدمت میں صرف کیے۔ اس دوران صحابہ کرام، تابعین اور امام مالک رحمہ اللہ کی فقہ کو اچھی طرح سمجھا اور یاد کیا۔ دیکھیے جو سیکھتے جا رہے ہیں وہ یاد کرتے جا رہے ہیں۔ مدینہ کے دیگر سرکردہ علماء میں ابراہیم بن سعد الانصاری، عبدالعزیز دراوردی اور دیگر علماء سے بھی بکثرت احادیث، آثار صحابہ اور ان کے فتاوا کو پڑھا اور جستہ آہستہ آہستہ جرح و تعدیل کے اصول و قواعد کو بھی محفوظ کرتے گئے۔ جرح و تعدیل احادیث کے جانچ پڑتال کا ایک زاویہ ہے، ایک معیار ہے، جس کے کچھ اصول اور قواعد ہوتے ہیں جس کو انہوں نے اساتذہ سے سیکھا اور ان کو محفوظ بھی کیا۔ امام مالک اور دیگر فقہائے مدینہ نے آپ کی قابلیت کو جاننے کے بعد، یعنی امام مالک نے بھی اور دیگر فقہاء نے بھی آپ کی قابلیت کو جاننے کے بعد متفقہ طور پر انہیں فتویٰ دینے کی اجازت و رحمت فرمائی۔ شروع میں امام مالک کی موجودگی میں ہی فتویٰ دیا کرتے تھے، پھر الحمدللہ ٹرسٹ وردی ہو گئے کہ یہ الحمدللہ صحیح فتویٰ دیتے ہیں، تو پھر انہیں اختیار دے دیا گیا۔ رحلہ برائے علم، یعنی یہاں سے فارغ ہونے کے بعد یمن تشریف لے گئے۔ یہاں قبیلہ حذیل میں رہ کر تیر اندازی، لغت، حالانکہ خود عربی زبان کے ماہر تھے لیکن قبیلہ حذیل کی عربی بہت زیادہ فصیح، ان کے قبیلے سے بھی زیادہ فصیح و بلیغ تھی، تو ان سے سیکھی لغت، شاعری سیکھی، کیونکہ بہت سے عربی کے الفاظ شاعری کے ذریعے سیکھے جاتے ہیں، تو شاعری کے بہت سے الفاظ سیکھے۔ تاریخ انساب سیکھا، نسب نامے سیکھے، مختلف خاندانوں کے، صحابہ کرام کے، تبع تابعین کے، نحو یعنی گرامر سیکھی، اور علم فراست جیسے علوم سیکھ کر ان میں کمال حاصل کیا۔ علم فراست کہتے ہیں کسی چیز کو دیکھ کر صحیح اندازہ لگانا۔ جب وہ کسی چیز کو دیکھ لیتے، جس کو ہم آج کل 6 سینس کہتے ہیں، لیکن یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ علم فراست ہوتا ہے۔ علم فراست جیسے علوم کو سیکھ کر ان میں کمال حاصل کیا۔ 10,000 اشعار غرائب سمیت یاد کیے۔ غرائب نامعلوم الفاظ ہوتے ہیں جو عام طور پر عربی زبان کے الفاظ نہیں ہوتے ہیں، جیسے ہم اردو شاعری سنتے ہیں نا جس میں فارسی کے الفاظ بھی ہوتے ہیں، تو وہ اردو کے الفاظ نہیں ہوتے ہیں لیکن فارسی میں اس لیے ڈالے جاتے ہیں تاکہ اردو شعر کو اہمیت دی جا سکے، اور اس شعر کا لیول عام اردو شعر کے لیول سے بڑھ کر ہوتا ہے، سپیریئر ہوتا ہے۔ اس طرح کے اشعار انہوں نے عربی میں سیکھے ہیں جن کو اشعار غرائب کہا جاتا ہے۔ تو 10,000 اشعار غرائب سمیت یاد کیے۔ عربی زبان میں ایسا درک پایا کہ مبرد، جاحظ، ابو العباس ثعلب، ابو منصور اظہر، ابو سلیمان خطابی اور علامہ زمخشری اور امام رازی نے زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہیں لغت اور ادب کا امام قرار دیا۔ یہ تمام اساتذہ، یہ تمام لوگ ان تمام چیزوں میں ایکسپرٹ تھے۔ انہوں نے سرٹیفائڈ کیا امام شافعی کو کہ یہ اتنے بہترین ایکسپرٹ ہیں لغت میں، زبان میں اور ادب میں، اور یہ ساری چیزیں ادب و آداب میں آتی ہیں۔ کون کون سی؟ لغت، شاعری، تاریخ انساب، نحو، یہ سب ادب سے تعلق رکھتی ہیں۔ فن تاریخ اور ایام العرب سے بھی بخوبی شناسائی تھی اور علم طب پر بھی گہری نظر تھی، میڈیکل بھی جانتے تھے
اور ایام العرب سے بھی بخوبی شناسائی تھی، واقف تھی. یعنی عربوں کے جو مشہور ترین واقعات تھے نا، جس کو ایام العرب کہا جاتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے بھی تھے، ان کے زمانے کے بھی تھے، اور امام شافعی کے زمانے سے پہلے جتنے بھی تھے سارے اس کے متعلق ان کو شناسائی تھی. علم فراست بھی رکھتے تھے. امام حمیدی کہتے ہیں ایک بار امام شافعی کے ہمراہ مکہ سے باہر وادی بطحا میں آیا، وہاں ہمیں ایک شخص ملا. یہ ان کے علم فراست کا واقعہ ہے. میں نے امام شافعی رحمہ اللہ سے عرض کی اپنی فراست سے یہ بتائیے کہ اس شخص کا ذریعہ معاش کیا ہو سکتا ہے، یہ کیا کام کرتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ شخص بڑھئی ہے یا درزی معلوم ہوتا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک اس کا شعبہ ہے. حمیدی کہتے ہیں رحمہ اللہ، میں نے واپس جا کر اس سے پوچھا اس شخص سے، تو اس نے کہا میں پہلے بڑھئی تھا لیکن آج کل درزی کا کام کرتا ہوں. یہ ان کی فراست تھی. لیکن کہتے ہیں کہ ایسی فراست کے باوجود بھی بعض اوقات ہم مار کھایا جایا کرتے تھے. فرماتے ہیں اپنا ہی خود ایک واقعہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چند دوستوں کے ساتھ سفر پر گیا اور بھوک کی شدت تھی لیکن پیسے نہ تھے، تو گاؤں والوں سے کچھ ان کا کام کر کے ان کی خدمت کر کے کچھ پیسے جوڑے اور ایک گاؤں والے سے 2 مرغیاں خریدیں. پھر اس کو بھونا پکایا اور سالم مرغی آئی، اس کو چھیلا بھونا پکایا اور پکنے کے بعد وہ تیار ہو گئیں اور اس کو سامنے رکھ لیا. تو ہم نے سوچا نماز کا وقت ہو گیا تو پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں. جیسے ہی نماز پڑھنے لگے تو نماز کے دوران ایک لومڑی آئی اور وہ ایک مرغی لے کے چلی گئی. تو ہمارے دل میں آیا کہ ایک تو ہمیں بھوک لگ رہی ہے اور یہ ہماری مرغی لے کر چلی گئی. پھر سلام پھیر لیے تو وہ بیٹھے سوچے باتیں کر رہے تھے تو انہیں سامنے لومڑی نظر آ گئی اور اس کے منہ میں وہی مرغی تھی اور اس نے وہ ادھر ہی پھینک دی. ہم نے سوچا کتنی اچھی لومڑی ہے کہ مرغی کو وہیں چھوڑ کے واپس چلی گئی. ہم وہ اٹھانے چلے گئے، جا کر دیکھا تو ایک کپڑا تھا اور پھر جب ہم واپس آئے تو لومڑی دوسری مرغی بھی لے کر چلی گئی تھی. تو بتاتے ہیں کہ فراست تو تھی لیکن بعض اوقات اس میں بھی مار کھا جایا کرتا تھا. ٹھیک ہے جی، چلے جی، ان کی فراست کا یہ واقعہ تھا. آخری پیراگراف پڑھ لیتے ہیں. واحد امام ہے جو مکہ، مدینہ، یمن، عراق، شام، مصر اور الجزائر کے علماء اور فضلاء سے ملے ہیں اور ان سے فقہی اور اجتہادی مسائل پر مذاکرات فرماتے رہے، یعنی تذکرہ ڈسکشن کرتے رہے. فقہ حجاز کو سیکھنے کے بعد امام محترم عراق تشریف لے گئے. حجاز سے فقہ سیکھی، پھر عراق تشریف لے گئے. وہاں انہوں نے محسوس کیا کہ امام مالک کے بارے میں اہل عراق عصبیت رکھتے ہیں. اہل عراق کہتے ہیں کہ جو مدینہ کی فقہ ہے وہ ہم نہیں لیں گے، یعنی جو امام مالک کی جتنی بھی فقہ ہے اس کو کلی طور پہ وہ ڈینائی کرتے ہیں. اب یہاں تو نقشہ کچھ اور تھا کہ لوگ امام مالک کو بہت بڑا امام سمجھتے ہیں اور یہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ یہاں تو ان کو لوگ ایسی اہمیت نہیں دیتے. وہاں کے فقہاء کرام جو دربار خلافت میں ایک عالی مقام رکھتے تھے، امام شافعی نے اس کے باوجود بھی امام شافعی نے ان کے سامنے بہت ہی مناسب علمی اور مناظراتی انداز میں امام مالک کے نقطۂ فکر کا دفاع کیا. امام صاحب کے نقطۂ نظر کو، جن کو وہ لوگ تعصب کی نظر سے دیکھتے تھے، انہوں نے کلیئر کرنے کی پوری کوشش کی. جی، امام شافعی کے متعلق الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے ان کا نام اور انہوں نے کس طرح اپنا بچپن گزارا، کس طرح تعلیم حاصل کی، ان کے اساتذہ کرام اور کس طرح انہوں نے اپنی تعلیم کو مکمل کیا. پھر اس کے بعد ایک امپورٹنٹ چیز جو ان کی ہسٹری سے متعلق ملتی ہے وہ ہے ان کی فکر میں تبدیلی. ان کی کچھ خیالات میں تبدیلی آئی اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ واحد امام ہیں جو مکہ، مدینہ، یمن، عراق، شام، مصر اور الجزائر کے علماء اور فضلاء سے ملے تھے. اس وجہ سے مختلف لوگوں کی آراء، ان کے خیالات، ان سے احادیث جمع کرتے ہوئے اور پھر جب بالآخر ایٹ دی اینڈ جب مصر پہنچے ہیں تو یہاں پر نئے انداز فکر سے اپنی نئی کتب لکھنا شروع کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کتاب کے پیج نمبر 133 پر دیکھیں، جس کو اگر ہم سمجھ لیں گے انشاءاللہ تو ان کی فکر میں تبدیلی کو ہم پہچان پائیں گے. پیج نمبر 133 پر دور تابعین میں فقہاء کرام کا فقہی و اجتہادی منہج صحابہ کرام کے فقہی و اجتہادی منہج کے طرز پر ہی رہا. یعنی جیسے صحابہ کرام فقہ اخذ کیا کرتے تھے ویسے ہی تابعین کرام بھی اسی طرح فقہ کو ڈیڈیوس کیا کرتے تھے، اجتہاد کیا کرتے تھے.
اصلی مسائل کے حل کے لیے یہ نسل بھی کتاب و سنت کی طرف ہی رجوع کرتی تھی، یعنی تابعین کی نسل بھی۔ بصورت دیگر وہ اجتہاد میں منہج صحابہ پر انحصار کرتی، یعنی اگر وہ چیز کتاب و سنت کے مطابق ان کو نہ ملتی کسی مسئلے کے حل میں تو وہ صحابہ کرام کے منہج پر جاتے تھے۔ اس زمانے میں روایت حدیث بھی عام تھی، یعنی ہر معاملے میں حدیث ہی روایت کی جاتی تھی۔ نئے فرقوں خوارج اور روافض نے بھی اس موقع پر سر اٹھایا، اور یہ بہت بڑا فتنہ تھا جس نے اسلام کو بے حد نقصان پہنچایا۔ لیکن اس میں بہت سارے لوگ جو حدیث کو روایت کرتے تھے انہوں نے دین کو ترویج بھی دی۔ اسلامی مملکت کا دائرہ بھی وسعت پذیر ہو رہا تھا، بکثرت واقعات بھی رونما ہو رہے تھے اور نت نئے مسائل بھی ابھر رہے تھے، جس سے بے شمار سوالات کھڑے ہو گئے جن کے جوابات میں اختلاف طبعاً ہوا، یعنی یہ نیچرلی تھا کہ اگر ایک مسئلہ اٹھتا ہے اور بہت سارے علماء و فقہا موجود ہیں تو ان کے اجتہادات مختلف ہو سکتے ہیں۔ اس دور میں فقہاء کرام اپنی فقہی رجحان میں یکجان نہیں تھے، یعنی سب کا انداز فقہ ڈیڈیوس کرنے کا ایک نہیں تھا، بلکہ ان میں سے کچھ منہج صحابہ پر تو قائم تھے اور نصوص سے واقف تھے۔ یہ فقہا فتنوں کی وجہ سے رائے دینے میں بے حد محتاط تھے۔ مدنی اور حجازی مکتب فکر کی یہی سوچ تھی، یعنی جو صحابہ کرام کے منہج پر چلے، نصوص کو انہوں نے اہمیت دی، قرآن و حدیث کو اہمیت دی، یہ مدنی اور حجازی مکتب فکر کہلائے، جن کو اہل الحدیث بھی کہا جاتا ہے۔ بعض ایسے بھی تھے جو رائے اور قیاس سے اپنے امور نمٹاتے تھے، اپنے جتنے بھی مسائل کے حل تھے وہ رائے اور قیاس سے نمٹاتے تھے، اور نصوص میں غور و خوض کر کے ان کے معانی کا استخراج کرتے، ان کی علل سے واقف ہوتے، یعنی علتوں سے واقف ہوتے، یعنی جتنی بھی نصوص ہیں ان کی علتوں سے وہ واقف ہوتے اور پھر ان سے مسائل کا استخراج کرتے۔ نئے مسائل کے حل کے لیے وہ ان کے معانی اور علل پر غور کر کے وضاحت کرتے۔ وضع حدیث کو بھی انہوں نے رائے کے لیے استعمال کیا۔ کوفہ اور عراق ایسے فقہا کی آماجگاہ تھی، یعنی ایسے اہل الرائے لوگ جو تھے جو رائے کو ترجیح دیتے تھے وہ کوفہ اور عراق کے فقہا کہلائے، اور یہ اہل الرائے بھی کہلائے۔ نتیجتاً دو فقہی مدارس ابھر آئے، یعنی دو خیالات، دو قسم کے فقہا اب اس وقت ہو گئے۔ مدرسہ اہل الحدیث جو مدینہ اور حجاز کا تھا، جن کا طریقہ کار قرآن و سنت سے مسائل اخذ کرنا تھا، اور دوسرا مدرسہ اہل الرائے جو عراق اور کوفہ کا تھا۔ ان دونوں مدارس سے فقی میں اختلاف سنت سے احتجاج کے بارے میں نہیں تھا، یعنی ان دونوں مدارس میں اختلاف سنت کو حجت سمجھنے کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ صرف ان دو چیزوں میں تھا کہ کیا رائے کو اختیار کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یعنی دونوں ہی اپنے وقت کے مسائل کا حل احادیث سے ہی نکالا کرتے تھے، لیکن ان کا یہ اختلاف تھا کہ کیا رائے کو اہمیت دینی چاہیے یا نہیں، یا کیا رائے کی بنیاد پر تفریع مسائل کی جا سکتی ہے، یعنی فروعی مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ تو مدنی اور حجازی تو قائل نہ تھے رائے کے، لیکن عراقی مکتبہ فکر اس کا قائل تھا۔ تو اس وجہ سے چونکہ امام شافعی نے تمام جگہوں کا سفر کیا اور تمام علماء سے فقہ حاصل کی، اس وجہ سے وہ جب ایٹ دی اینڈ جب مصر پہنچے ہیں تو یہاں پر نئے انداز فکر سے اپنی نئی کتب لکھنا شروع کی۔ پیج نمبر 157 پر فکر میں تبدیلی۔ بغداد میں رہتے ہوئے امام شافعی نے ایک کتاب الحجۃ البالغہ لکھی، یہ انہوں نے بغداد میں لکھی ہے، جس میں امام محترم نے اپنے قدیم نقطۂ نظر کا خوب دفاع کیا۔ اس میں انہوں نے جتنا بھی مواد لکھا ہے وہ قدیم نقطۂ نظر کے مطابق ہی ہے، جو انہوں نے مدینہ اور عراق سے سیکھا تھا، اور جس میں اہل الرائے پر سخت نکیر بھی کی ہے۔ اہل الرائے جو رائے کو ترجیح دیتے تھے، اور یوں اہل عراق نے انہیں ناصر الحدیث کا خطاب دیا کہ عراق میں جو رہنے والے لوگ حدیث سے استخراج کرنا پسند کرتے تھے انہوں نے ان کی پذیرائی کی اور ان کو ناصر الحدیث کا خطاب دیا۔ اس قیام کے دوران اہل الرائے کی کتب کا گہرائی سے مطالعہ بھی فرماتے رہے اور غور و فکر بھی کرتے رہے۔ اس مطالعے نے ان کی سوچ کو ایک اور رخ دے دیا کہ مدرسہ اہل الرائے اور مدرسہ اہل الحدیث کے درمیان کیوں نہ
ایک بین راستہ نکالا جائے، یعنی ان کے درمیان ایک کوئی راستہ نکالا جائے جس میں دونوں کی فقہ سما سکے، جس میں نصوص سے وابستگی بھی ہو اور مناسب رائے کا عقلی اظہار بھی ہو، یعنی دونوں چیزوں کو اہمیت دی جائے۔ اس لیے جب امام محترم رحمہ اللہ مصر تشریف لائے تو انہوں نے اپنی سابقہ فکر سے ہٹ کر نئے انداز سے اپنی کتب کو لکھنا شروع کیا۔ انہوں نے کچھ کتابیں بغداد میں لکھی اور پھر اب ایٹ دی اینڈ جب مصر پہنچے ہیں تو یہاں پر نئے انداز فکر سے اپنی نئی کتب لکھنا شروع کی۔ ان کی مشہور کتب کتاب الرسالات الجدیدہ، اختلاف الحدیثی، جماع العلمی، ابطال الاحسانی، احکام القرآنی، صفت الامری والنہی، اختلاف مالک والشافعی، اختلاف العراقیین اور کتاب الام وغیرہ اسی سوچ کی عکاس ہیں۔ یعنی مصر میں جو انہوں نے جدید سوچ بیان کی، جدید انہوں نے کتابیں لکھیں، یہ ان کتب کے نام ہیں جو ان کی 4 سالہ محنت شاقہ کا ثمرہ ہے، یعنی انہوں نے جو سخت مشقت کی ہے اس کا یہ پھل ہے، یہ کتابیں۔ ان کتب کے مطالعے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امام محترم رحمہ اللہ نے جہاں محسوس کیا کہ رائے کے استعمال کی یہاں ضرورت ہے تو انہوں نے وہاں اسے استعمال کیا، اور جہاں حدیث کو بطور دلیل پیش کرنے کی ضرورت تھی وہاں اسے پیش کر دیا۔ غرض یہ کہ جہاں جہاں انہوں نے دونوں مذاہب میں کمی دیکھی اسے پورا کرنے کی کوشش کی، اور عام متداول فقہی منہج سے ہٹ کر اسے ایک نیا رخ دینے کی کوشش کی۔ یعنی جو اس وقت ایک رائج فقہی سوچ تھی، ایک فقہی منہج تھا، اس سے ہٹ کر ایک نیا رخ دیا۔ مثلاً رائج فقہی اصولوں کا انہوں نے گہرا مطالعہ کیا، فقہ کی بنیاد اصولوں پر رکھی، یعنی فقہ کے کچھ اصول بنائیں جس کے مطابق فقہ اخذ کی جائے، اور جتنے بھی حنفی اصول تھے اس وقت، اس سے پہلے حنفیوں کے اصول تھے تو ان کا بھی گہرائی سے مطالعہ کیا، کیونکہ یہاں کہا جا رہا ہے نا کہ رائج فقہی اصولوں کا انہوں نے گہرا مطالعہ کیا، تو رائج حنفی اصول اس وقت جتنے بھی فقہ کو ڈیڈیوس کرنے کے تھے، استخراج کے تھے، ان کا مطالعہ کیا اور فقہ کی بنیاد اصولوں پر رکھی۔ اپنی فقہ جو انہوں نے قائم کی اس کی بنیاد اصولوں پر رکھی، اور فروع اور جزیات کو کلی قواعد کے ساتھ منضبط کر دیا، اور فروع اور جزیات کو یعنی فرع اور جتنے بھی جز تھے ان کو کل کے ساتھ جوڑ دیا قواعد کے ذریعے۔ مشہور فقیر ربیعہ الرائی نے ایک مرتبہ امام شافعی رحمہ اللہ سے کہا کہ اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ قضا کر دے تو اسے 12 روزے رکھنے چاہئیں، اس لیے کہ اس مہینے کا ایک دن دوسرے مہینوں کے 12 دن کے برابر ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے جواب دیا، یہ فقہ ہے یا مذاق؟ اگر تمہارا نظریہ یہی ہے تو شب قدر کی نماز فوت ہو جائے تو وہ 1000 مہینے تک قضا کرے، کیونکہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر ہے جو کہ قرآن میں ہے۔ ربیعہ رحمہ اللہ خاموش ہو کر چلے گئے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ بھی امام شافعی کی اس نقطۂ نظر کو پسند فرماتے تھے، اور استنباط مسائل میں شاہ صاحب کے پیش نظر ہمیشہ امام شافعی صاحب کے ہی اصول رہے۔ یعنی انہوں نے جتنی بھی اپنی کتابیں لکھیں، جب بھی کوئی مسئلہ ان سے پوچھا جاتا اس کا حل امام شافعی کے نقطۂ نظر سے ہی بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود کو حنفی کہتے تھے۔ جو ان کی کتب الانصاف، عقد الجید، حجت اللہ البالغہ اور المصوہ والمصفہ میں جگہ جگہ واضح ہے۔ یعنی ان کی کتب کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ بات واضح ہے کہ انہوں نے جو بھی مسائل بیان کیے ہیں وہ امام شافعی کی فقہ یا ان کے نقطۂ نظر کے مطابق ہی کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خود کو حنفی کہا کرتے تھے۔ ڈاکٹر مظہر بقا نے شاہ صاحب کا امام شافعی کی طرف 80% مسائل میں رجحان ثابت کیا ہے، یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا 80% مسائل میں رجحان امام شافعی کے نقطۂ نظر سے ہی واضح کرنا ثابت ہے۔ تلامذہ، ان کی صحیح تعداد کا تعین کرنا تو مشکل ہے، یعنی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو امام شافعی کی اسٹوڈنٹ کی تھی۔ البتہ کچھ ممتاز افراد کے تعین سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امام محترم رحمہ اللہ جیسی ذی علم شخصیت یعنی علمی شخصیت سے کن مشاہیر و اکابرین نے استفادہ فرمایا ہے۔
امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ان میں امام عبداللہ الحمیدی رحمہ اللہ جو کہ مکہ کے رہنے والے تھے، حافظ حدیث تھے اور عظیم فقیہ تھے، یہ امام شافعی کے سب سے بڑے شاگردوں میں سے تھے، جو امام بخاری کے استاذ بھی ہے۔ یہ عبداللہ الحمیدی امام بخاری کے استاذ محترم بھی ہیں اور یہ امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ ابو حفص حرملہ بن یحییٰ المصری، یہ مصر کے تھے۔ سلیمان بن داود الہاشمی، ابو علی حسن بن محمد زعفرانی پہلے کوفی فقہ پر عمل کرتے تھے، بعد میں امام محترم سے متاثر ہو کر امام شافعی کے مستقل شاگرد بن گئے۔ انہوں نے بھی پہلے مطالعہ کیا ہے مختلف فقہ کا اور پھر ان امام شافعی کی فقہ سے متفق ہوئے ہیں اور ان کے شاگرد بن کر مستقل ان کے شاگرد ہی رہے ہیں۔ ان سے بہتر فصیح اور لغت کا جاننے والا کوئی نہ تھا۔ یہ امام ابو علی کی بات کی جا رہی ہے۔ ابو ابراہیم اسماعیل بن یحییٰ المزنی رحمہ اللہ وسیع علم رکھتے تھے اور انہی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ زاہد تھے، یعنی بہت زیادہ عبادت گزار تھے، عالم تھے، مجتہد تھے، مناظر تھے، مناظرہ بھی کیا کرتے تھے اور مشکل علمی مباحث کو سلجھانے والے تھے۔ جتنی بھی بحثیں ہوا کرتی تھی، ڈائلاگز ہوا کرتے تھے، مسائل پر جب مذاکرہ اور تذکرہ ہوتا تھا تو ان تمام الجھنوں کو سلجھانے میں یہ ماہر تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر یہ شیطان سے مناظرہ کریں تو بھی غالب آ جائیں۔ یعنی کہ استاد اپنے شاگرد کی تحسین میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ شیطان سے بھی مناظرہ کریں ابو ابراہیم اسماعیل بن یحییٰ المزنی تو شیطان پر بھی غالب آ جائیں۔ اپنی اصلاح کے لیے مردوں کو لوجہ اللہ نہلایا کرتے تھے۔ یہ امام مزنی کے متعلق ہی بتایا جا رہا ہے کہ اپنی اصلاح کے لیے مردوں کو لوجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کو چاہنے کے لیے نہلایا کرتے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے دل میں سختی پیدا نہ ہو، دل نرم رہے۔ موت کو یاد کرنے کی خاطر یہ کیا کرتے تھے۔ ابو محمد الربیع ایک اور شاگرد ہیں۔ ابو محمد الربیع بن سلیمان بن عبد الجبار المرادی رحمہ اللہ مصر کے ایک ثقہ عالم تھے، جنہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ کے بعد ان کی جہانشینی کی، یعنی امام شافعی کے بعد جو مقام امام شافعی کا مسند خالی ہوا تھا اس کی جگہ پر انہوں نے جگہ سنبھالی تھی۔ ابو محمد نے انہیں امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، ربی تم میری کتاب کی اشاعت کرو گے۔ ربی فرماتے ہیں جو ہمارے شیخ نے ہمیں فرمایا وہ حرف بحرف صحیح ہوا، کیونکہ انہی کے ذریعے ان کی یعنی امام شافعی کی تمام کتب پھیلی تھیں۔